وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، خطے میں استحکام اور خوشحالی سے متعلق مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی عہد سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم سے سعودی سرمایہ کاری خالد الفالح کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، اقتصادی تعاون مضبوط بنانے، مزید سعودی سرمایہ کاری، اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر غور۔ وزیر اعظم نے توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت، ٹیکنالوجی میں پاکستان کی وسیع صلاحیت کو واضح کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید گہرے کرنے پر دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان اور امریکہ کئی معاملات پر رابطے میں ہیں۔ ویزا پابندیوں کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ ایسی خبروں کو قیاس آرائی قرار دے چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا افغان مہاجرین کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم کے پوڈ کاسٹ میں لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ جنوبی ایشیا میں امن اور مذاکرات کے لیے سود مند نہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے غزہ میں نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ۔ محسن نقوی جب سے آئے ہیں پی سی بی منافع میں جا رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پی سی بی کو 3 ارب روپے منافع ہوا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ایڈوائزر عامر میر کی پریس کانفرنس، کہا پی سی بی نے گزشتہ سال ریکارڈ آمدن کی۔ پی سی بی نے قومی خزانے میں ریکارڈ ٹیکس جمع کرایا۔ کہا پی سی بی دنیا کے 3 بڑے امیر ترین بورڈز میں سے ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی 90% تعمیر نو ہوئی۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے مثبت اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس میں 1447 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ انڈیکس پہلی بار 1,19,421 کی سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس 1,17,974 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی بڑی کامیابی، رواں مالی سال کے 8 ماہ میں آئی ٹی برآمدات میں 26% اضافہ۔ اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فروری میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات $30.5 کروڑ رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات $2.48 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کا دورہ سعودی عرب ملتوی۔ نواز شریف دل کے عارضے کے باعث سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکے۔ نواز شریف کے معالج ڈاکٹر عدنان روزانہ کی بنیاد پر طبی معائنہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کو ڈاکٹرز نے پیس میکر لگانے کی تجویز دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ ایاز صادق نے قانون سازی، قومی، علاقائی اور عالمی امور پر طلباء کو پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کی مثبت عکاسی نہیں کی جاتی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کی حیثیت کو کمزور کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ بائیکاٹ جمہوری رویوں کی نفی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت آپریشن سے روکتی ہے تو حالات کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ افراتفری، انتشار اور جلاؤ گھراؤ جیسی باتیں جڑی ہیں۔ پی ٹی آئی نے بچوں کو پیٹرول بم اور اسلحہ دیا، مریم نواز نے ترقیاتی منصوبے دیے، ہمارا کوئی پروجیکٹ ٹویٹس اور اشتہاروں کے لیے نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن لیڈر کی مشکلات سمجھتی ہوں۔ اپوزیشن لیڈر واحد رہنما ہیں جو اپنی گاڑی پر جھنڈا لگاتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशत गर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। बनू में कंगर पुल पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों का हमला पसपा। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने पुलिस चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। बनू पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन, कहा केपी के पुलिस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आपने खुद लोगों को गलत रास्ते पर लगाया हुआ है। आपने एक्स बंद किया, लोग VPN इस्तेमाल करना शुरू हो गए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि PTA का अकाउंट कैसे चल रहा है। चेयरमैन PTA ने कहा कि PTA VPN इस्तेमाल करता है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि आप रियासत मुखालिफ मवाद तो रोक सकते हैं मगर प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर सकते। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट मंसूख और केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत केस। एडवोकेट जनरल ने कहा जो तनाज़ा गुज़श्ता रोज उसकी वजह बना ये कि मिसाल यूसुफजई बानी PTA की वकील हैं या नहीं। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने कहा आप अडियाला जेल में मुलाकात करा देते तो 30 सेकंड में बात वाज़ेह हो जाती। तौहीन अदालत की दरखास्त वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई हो। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। फैजाबाद एहतजाज केस इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं फैसल जावेद खान, वासिक कयूम और दीगर 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज़ को इश्तिहारी करार दिया गया। आइंदा समाअत में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात करने वाली JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। ईद के बाद बलोचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी के साथ ज्वाइंट APC करना चाहते हैं। असद कैसर ने कहा ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद को हतमी शक्ल देंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद गिरफ्तार। मुल्जिम कामरान को डिफेंस खयाबान मोमिन में उनके बंगले से गिरफ्तार किया गया। SSP AVCC अनिल हैदर ने कहा कि मनशियात फरोशी में मुलव्वस मुल्जिम कामरान से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। मुल्जिम के खिलाफ नारकोटिक्स और बगैर लाइसेंस असलहा रखने का मुकदमा दर्ज है। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक देखा जाएगा। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर आएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। पाकिस्तान में कैदी खवातीन का बढ़ता रुझान। मुल्क भर में कुल 2084 खवातीन मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। कौमी असम्बली में हैरान कुन इंकशाफ। वजारत इंसानी हुकूक की जानिब से कौमी असम्बली में जमा कराई गई तहरीरी रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 से खवातीन कैदियों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 जेलें खवातीन के लिए मुख्तस हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी PTI से मुतल्लिक सवाल। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। टैमी ब्रूस का जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुतल्लिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। वस्ती अमेरिका के मुल्क हंजारस में तब तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 बच्चों समेत मशहूर मौसीकार मोर्टिन्जो सुआजो समेत 12 अफराद हलाक हुए। तैयारे में सवार 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक ताहाल लापता। तैयारे को हादसा कैरेबियन साहिल के करीब पेश आया।
اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، غزہ میں زمینی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں، اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچے سمیت 71 فلسطینی شہید، منگل سے جاری صہیونی حملوں میں 183 بچوں سمیت 436 فلسطینی شہید ہو چکے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 49,547 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے۔ یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے سے منانے کا اعلان، پریڈ محدود پیمانے پر ہوگی۔ پریڈ محدود کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کے باعث کیا گیا۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ یوم پاکستان پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں ہوگی۔ تیسرے T20 کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم کے آکلینڈ میں ڈیرے، کھلاڑی ایڈن پارک میں 3 گھنٹے تک پریکٹس۔ سیریز کا اگلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ کا تربیتی کیمپ جمعہ سے لاہور میں شروع ہوگا۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم نگرانی کریں گے۔ خواتین کی قومی سلیکشن کمیٹی نے کیمپ کے لیے 19 کھلاڑیوں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا۔ طوبہ حسن انگلی میں فریکچر کے سبب کیمپ سے باہر، ندا ڈار کیمپ میں شامل۔ HPL PSL ٹرافی فیصل آباد پہنچ گئی۔ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ٹرافی کی رہنمائی، گھنٹہ گھر چوک میں بھی ٹرافی کی نقاب کشائی کی ہوگی۔ شام کو لال پور گیلریا اور رات 10 بجے اقبال سٹیڈیم میں ٹرافی کی منہ دکھائی ہوگی۔ دنیا بھر میں جشن نوروز کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز، ایران سمیت دنیا بھر میں سال نو کو منفرد انداز میں خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، نوروز موسم بہار کی آمد اور فطرت کی تجدید کی علامت ہے۔ جشن نوروز پر گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خوش رہنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ خوشی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ دن عالمی سطح پر 2013 سے منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کسی بھی ملک کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جانا چاہیے کہ لوگ کتنے خوش ہیں۔ اور اردو کے ممتاز شاعر اور پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور نغمہ نگار سیف الدین سیف کا یوم پیدائش۔ سیف الدین سیف کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔